السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 10 لڑکوں کے نام پر ایک مستقل ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اسی ویڈیو کے اندر لوگوں نے بہت سارے نام کے بارے میں معلوم کیا، جس کی وجہ سے میں اس بات پر مجبور ہوا کہ مجھے 111 لڑکوں کے نام پر ایک مستقل ویڈیو بنانی پڑے۔ اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دونوں ویڈیو کے لنک موجود ہے، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہی 2 ویڈیو کے اندر کچھ کمنٹس آئے ہیں اور ان کمنٹس کے اندر کچھ نام کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا کمنٹ ہے محمد سمیر کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اسجد نام کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اسجد یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے جوہر، گوہر، سونا، اور اسجد یہ اکبر کے وزن پر ہے۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا، اسی طریقے سے اسجد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ تو یہ نام تلفظ کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا نام اسجد رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کمنٹ ہے جس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ دانیال نام کیسا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے، بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی گزرے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام۔ تو اس لحاظ سے آپ اپنے بچوں کا نام دانیال رکھ سکتے ہیں۔ اور دانیال کا معنی ہے دانا، عقل مند، دانشمند، باشعور شخص، مائنڈیڈ شخص۔ تو آپ دانیال اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے کمنٹ کے اندر پوچھا گیا ہے کہ اذہان نام رکھنا کیسا ہے؟ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ زا سے اذہان نہیں ہوتا ہے، بلکہ زال سے ہوتا ہے، اذہان۔ یہ تلفظ صحیح ہے، اذہان۔ اگر آپ اذہان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، تو لغت کے اندر یہ نام صحیح اور درست نہیں ہے۔ آپ اگر نام رکھنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اذہان رکھیں۔ اذہان یہ ذہن کا جمع ہے۔ ذہن یعنی دماغ، جو مائنڈیڈ ہوتا ہے، جو دانشمند، عقل مند ہوتا ہے، اس کو اذہان کہا جاتا ہے۔ تو آپ اذہان اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے کمنٹ کے اندر پوچھا گیا ہے کہ سریم نام کیسا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے، سریم کہتے ہیں پختہ اور مضبوط فیصلے کو۔ تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اسی کے وزن پر اگر آپ را کی جگہ پر دال ڈال دیں اور سریم کی جگہ پر سدیم کہے تو یہ معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا رہے گا، کیونکہ سریم کا معنی ہے پختہ فیصلہ اور سدیم کا معنی ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ تو اگر آپ کی زبان ذکر کرنے والی ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اپنے بچوں کا نام سدیم رکھ سکتے ہیں، سریم بھی رکھ سکتے ہیں۔ 5ویں کمنٹ کے اندر پوچھا گیا ہے کہ عین الدین کا معنی کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ آپ کوئی ایسا نام بتائیں کہ جس نام کے اخیر میں دین لگایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ عین الدین جس کا معنی ہے دین کا چشمہ۔ عین کا معنی آتا ہے چشمہ، روشنی، چراغ، اور دین کا مطلب اسلام۔ تو عین الدین کا معنی ہوا دین اسلام کا چشمہ، دین اسلام کا چراغ۔ اور اگر آپ دین کے لحاظ سے نام رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ جس نام کے آگے دین لگا دیا گیا ہو، تو میں چند نام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا نام ہے محی الدین، جس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ دوسرا نام ہے علاء الدین، جس کا معنی ہے دین کا نام روشن کرنے والا۔ تیسرا نام ہے جمال الدین، جس کا معنی ہے دین کا جمال، یعنی ایمان کی خوبصورتی، دین کی خوبصورتی، دین کا حسن۔ اور چوتھا نام ہے شہاب الدین، جس کا معنی ہے دین کا سورج یا دین کا شعلہ۔ تو دین کے لحاظ سے، یعنی آپ اگر مرکب نام رکھنا چاہتے ہیں، 2 لفظ سے ملا کر نام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اخیر میں دین ہو، تو ان 5 ناموں میں سے کوئی ایک نام انتخاب کر سکتے ہیں، یعنی عین الدین، محی الدین، علاء الدین، جمال الدین اور شہاب الدین۔ اور اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی نام کے تعلق سے یا کسی بھی چیز کے تعلق سے سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ وقت ملتے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching Mustafa. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.